نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے لے کے آگے رکوع تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اس میں کچھ تفسیر بیان ہوئی تھی قبلہ کے مقرر کرنے میں۔ قبلے میں تبدیلی 2 دفعہ آئی ہے۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں تو قبلہ بیت اللہ شریف تھا، پھر جب مدینہ میں آئے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب قبلہ بیت اللہ دوبارہ مقرر کیا جاتا ہے اور اس کی طرف آپ اپنے رخ کو، منہ کو موڑ دے۔ اسی کا ذکر اللہ پاک اپنے کلام میں فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد نرا، بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلبک وجہک فی السماء، بار بار اٹھنا آپ کے منہ کا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو البتہ پھیریں گے ہم آپ کو جس قبلہ کی طرف آپ راضی ہوں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جس جگہ آپ ہوا کریں پھیرا کرے اپنے منہ کو، شطرہ، اسی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو ملی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا اس
واقعے کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف اب نماز پڑھا کریں، تو سب مسلمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے فرمان بردار تھے۔ جس طرح اللہ کا حکم ہوا انہوں نے بغیر کسی حجت چون چرا کے یعنی بیت المقدس کی طرف نمازیں شروع کی، لیکن دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تڑپ تھا کہ میرے لیے قبلہ کعبۃ اللہ ہی مقرر کیا جائے۔ دل میں آس اور امید تھی، اللہ سے امید لگائے ہوئے تھے، اور بار بار اس کا ذکر انہوں نے صحابہ کے ساتھ بھی فرمایا، اور پھر بار بار منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب وحی آتی ہے اللہ کی۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کے منہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ وحی آئے گی، تو اب آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جلد ہی آپ کا منہ یعنی آپ کے لیے قبلہ مقرر کر دیا جائے گا۔ پہلے خوشخبری مل گئی، جس طرح کہ ایک خبر آدمی کسی چیز کی آگ یعنی آس میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ خبر آ جائے کہ اب انشاءاللہ وہ بس ہونے والا ہے، تو اس سے بھی اس کو آدھی خوشی مل جاتی ہے۔ اور پھر جب اس کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ اب یعنی اب وہ کام ہو گیا ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس ظہر یا عصر کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھی تھی کہ اس میں وحی آ گئی، اور نماز ہی میں انہوں نے منہ اپنا بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ بعض روایت میں یہ آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز مدینہ منورہ کی مسجد میں یعنی پوری کی پوری ظہر کی یا عصر کی یعنی یہ پڑھ لی بیت اللہ کی طرف۔ اللہ کا حکم اس سے پہلے آ گیا تھا، اور اس میں ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک تھے، انہوں نے نماز پڑھ لی ان کے ساتھ، اور پھر وہ جا رہے تھے اپنے گھر، تو راستے میں بنی سلمہ کی یہ مسجد آئی، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے دور سے آواز دی، وہ اس در جا کے دیکھا کہ وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز دی کہ ہم نے تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز بیت اللہ کی طرف پڑھ لی۔ انہوں نے 2 رکعت کی نماز کی ہوئی تھی، باقی 2 رکعت رہتے تھے، کہ اسی میں جب صحابی نے آواز لگائی تو انہوں نے اس میں منہ موڑا، اور وہ سب نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو اس کو بنی سلمہ کی مسجد کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ جو بھی عمرہ اور حج کے لیے لوگ جاتے ہیں مسلمان، تو اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو اسی لیے اس مسجد کا نام یعنی مسجد قبلتین ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ ساتھ ہی یہ خوشی بھی یہ بشارت بھی دے دی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جس جگہ آپ ہوا کریں ادھر سے مسجد حرام کی طرف یعنی منہ کر لیا کریں۔ تو اللہ پاک نے پھر دوسری بات یہ وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ بے شک یہ جو اہل کتاب ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ حق اور سچ یعنی کعبہ ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں یعنی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی قبلہ پر ہوں گے، اور کعبہ جو اس کا قبلہ ہوگا، اور قیامت تک وہ آخری نبی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر نبی نہیں آئے گا، اور اس کا قبلہ جو ہے
وہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ انہوں نے یہ کتاب میں پڑھی تھی، تو ایک طرف جب یہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے مسلمان، تو دل میں یہ کہتے تھے کہ آپس میں کہ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ ان کا کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہوگا، اور یہ ابھی بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح وہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن جب حکم ہوا کہ یعنی اپنا منہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دے، تو حسد اور بغض کی وجہ سے پھر یہ اس بات کو بھی انہوں نے رد کر دیا کہ نہیں ان کا تو قبلہ ہی ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح منافقین میں ان کے ساتھ ایک ہی ساتھ مل گئے، اور انہوں نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور پھر کچھ ضعیف الایمان، یعنی ابھی نئے ایمان میں جو داخل ہوئے تھے صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے کہ وہ بس ان کی بھی ڈیواڈول سے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے کہ ان کا تو قبلہ ہی صحیح نہیں ہوتا اور کبھی بدلتا رہتا ہے، تو وہ بھی ڈگمگانے لگے۔ اللہ پاک نے پھر ان آیات میں یہ وضاحت فرما دی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حق اور سچ نبی ہے، اور اس کا کعبۃ اللہ یعنی آخر میں مقرر ہوگا۔ کچھ دن یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ یعنی اس طرف منہ کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ قبلہ مقرر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور ایک امتحان لینا تھا صحابہ کا بھی، کیونکہ وہ عرب تھے، وہ ساری زندگی انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، اور وہ اپنے آپ کو یعنی کافر ہونے کے علاوہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، اور یہ ان کا کعبہ تھا، انہوں نے بنایا تھا، اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کی یعنی خاطر مدارت ان کے لوگوں کی بھی کرتے ہیں، جو ادھر زیارت کے لیے آتے ہیں ان کی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ تو چونکہ صحابہ بھی جو مہاجرین تھے وہ تو عرب تھے، ان کا بھی اللہ پاک نے اس میں امتحان لیا کہ یہ میرے حکم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ لیکن وہ تو صحابہ تھے، وہ تو 13 سال وہ اتنی مشقت ہے، اور اللہ کے نام پر انہوں نے اتنی ایذائیں سہی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کا ایمان تو بالکل بہت پکا تھا۔ اور جس طرح اللہ کا حکم ہوا اور جس طرف اللہ کا حکم ہوا، وہ بغیر کسی بات کے اور پوچھتے تھے، اور مطلب ہے وہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے بس وہ کرتے کام۔ یہ نہیں ہے کہ یارا اس میں کچھ بات پوچھ لے کہ اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا نہیں، بس جب اللہ کا حکم آ جاتا بس وہ عمل کرتے۔ اس میں یہ باتیں نہیں ڈھونڈتے کہ یہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوا، کیوں کی بات نہیں تھی بس ان میں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کو سب کے اعمال کا پتہ ہے کہ یہ یہود کیا کرتے ہیں، مشرکین کیا کرتے ہیں، منافق کیا کرتے ہیں، اور یہ جو مسلمان ہیں ان کی ایمان کا بھی اللہ پاک کو پتہ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لائے اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو بھی نہ مانیں گے آپ کے قبلے کو۔ یہ یعنی ہر نشانی ان کو پیش کر دے، کیونکہ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ حق پر یعنی حق کو ڈھونڈنے کے لیے یہ کرتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہے، اور جب آدمی کو پتہ ہو اور وہ منکر ہو جائے تو اس کو پھر کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک نے فرما دیا ما انت بتابع قبلتهم، تو اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ بھی تو ان کے قبلے کی مطابعت نہیں کریں گے، یہ جتنا بھی زور لگائیں نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسری کا قبلہ۔ جس طرح کے یہود ہیں انہوں نے اپنا قبلہ مقرر بیت المقدس کیا ہوا ہے، اور جو نصارہ ہے انہوں نے بیت المقدس میں مشرقی سائڈ جو ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہاں مریم بی بی یعنی مطلب ہے کہ نے وہ روح پھونک دیا تھا اس میں، یعنی جبرائیل علیہ السلام میں،
تو وہاں یعنی پیدائش کی جگہ ہے تو وہ اس کو قبلہ سمجھتے ہیں، وہ اپنا منہ اس کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی بھی کسی کی قبلے کی طرف بات نہیں کریں گے، چاہے جتنی بھی دلیلیں آپ پیش کر دیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ چلے ان کی خواہشوں پر، یعنی اس کے باوجود، من بعد ما جاءک من العلم، کے بعد اس کے کہ آپ کے پاس آیا علم کتاب کا، یعنی قرآن پاک نازل ہوا، اللہ کا حکم آیا، اور اس کے بعد اگر آپ ایسا کریں گے انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کام ہو جائے، لیکن یہ انتباہاً اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ سنا رہے ہیں کہ پیغمبر کو جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں تو آپ کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ آپ نافرمانی کریں گے، لہٰذا جس طرح اللہ کا حکم ہو اسی طرح مان کے چلو، اور جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح چلتے رہو، لہٰذا اللہ کے حکموں پر پورا پورا عمل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کعبہ کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ ان میں وہ سب نشانیاں موجود ہیں جو تورات میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں، لیکن یہ تعصب کی وجہ سے، حسد اور بغض اور عناد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لہٰذا ان کو آپ کوئی بھی یعنی نشانی بتائیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں یعنی حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان کر اس طرح کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، یہ قبلہ بھی صحیح ہے اور یہ پیغمبر بھی صحیح ہے اور یہ کتاب بھی قرآن پاک بھی صحیح ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں الحق من ربک، حق وہی ہے جو آپ کی رب یعنی کہے، فلا تکونن من الممترین، پھر آپ نہ ہو شک لانے والوں میں، یعنی ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہیں کر سکتے، ان سے یہ بات بعید ہے، لیکن اللہ پاک پھر بھی یعنی فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی شک نہ کرے، جو ضعیف الایمان مسلمان یعنی تذبذب میں پڑ گئے تھے، تو ان کو اللہ پاک نے کہا کہ شک مت کرے، بس یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ قیامت تک یہ قبلہ رہے گا، اب یہ اس میں پھر دوبارہ تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اگر اس میں کوئی لغزش، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔